ممبر، محراب اور مسجد لازم و ملزوم ہے۔ مسجد اسلام کے آغاز سے ہی ایک ادارے کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی اور ریاست کو وہیں سے چلایا گیا۔ سیاسی سماجی مسائل وہاں زیر بحث آتے تھے اور یہ ادارہ ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر کی شکل اختیار کر گیا۔ قرآن و سنت کی ان ہدایات کو عوام تک پہنچایا گیا جن سے معاشرے میں بہتری پیدا ہو سکتی تھی۔ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا آج کا مقدمہ ہے ممبر اور محراب معاشرے کی اصلاح میں ناکام رہے۔ مقدمے کے حمایت میں دلائل دیں گے محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ہارون علی گیلانی، مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک فیضان اولیاء، اور مقدمہ کی مخالفت میں دلائل دیں گے مولانا سید عدنان کاکاخیل، ڈائریکٹر کلیہ الشریعہ جامعہ رشید، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مسعود بیگ، ناظم جامعہ بنوریا کراچی۔ اس سے پہلے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، میں یہاں موجود عوام سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے مقدمے کی حق یا مخالفت میں ووٹ کریں۔ جو لوگ اس کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 دبائیں گے، جو مخالفت میں ووٹ دینا چاہیں گے وہ 2 دبائیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے ممبر و محراب معاشرے کی اصلاح میں ناکام رہے، اور میں اب دعوت دے رہا ہوں اظہار خیال کی علامہ طاہر اشرفی صاحب کو۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج وطن عزیز پاکستان جن حالات کے شکار ہے، بلا شبہ یہ وطن اسلام اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس میں ممبر و محراب کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ وہ آج بھی ویسے کا ویسے ہی حاصل ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ممبر و محراب کو استعمال کرنے والوں نے گزشتہ 2 سے 2.5 دہائیوں میں جس انداز سے قوم کو تقسیم کیا اور جس ممبر و محراب سے کلمہ توحید بلند ہونا چاہیے تھا، جس ممبر و محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا نعرہ لگنا چاہیے تھا، جس ممبر و محراب سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان ہونا چاہیے تھا، اور جس ممبر و محراب سے خلفاء راشدین کے طرز حکومت اور طرز زندگی کو بیان کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کو ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے شخص نے اس کو ہماری زندگیوں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 63 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو عوام تک جو سب سے زیادہ آواز پہنچی ہے وہ مسجد و محراب پہ بیٹھے ہوئے اس امام کی، خطیب کی، مؤذن کی، عالم کی پہنچی ہے، جو ہر جمعے اور ہر کسی نہ کسی ایونٹ پر اپنی عوام سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ موقع پاکستان میں کسی اور کو نہیں ملا، نہ صحافی کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی اور طبقے کے لوگوں کو، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اکابرین اسلام قرارداد مقاصد تک ہمیں لے کر آئے، ہم نے اس قرارداد مقاصد کے بعد ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ شکریہ، آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے، اور میں دعوت دوں گا مولانا سید عدنان کاکاخیل کو۔ مولانا سید عدنان کاکاخیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 بڑے اہم کام لگے تھے، جس میں ایک تلاوت قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داری بھی یہ تھی۔ اس معاملے میں ممبر و محراب نے کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اگر آج معاشرے میں ان 4 کاموں کے کچھ آثار موجود ہیں، اگر آج دین کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے اس معاشرے میں، اور فقط دین ہی کا نہیں بلکہ اگر آپ مجھے عرض کرنے دیں تو یہاں پر پاکستان کی تشکیل کی اس سیاسی تحریک ہو، پاکستان کے دستور کی اسلامی دفعات ہو، پاکستان کی معاشی میدان میں سود سے پاک معیشت ہو، قومی یکجہتی کے میدان میں لسانی اور صوبائی نعروں سے، لسانیت اور صوبائیت کے پیغامات سے بالکل پاک صاف تعلیمات ہوں، صحافت کے میدان کے اندر اگر پاک اور صاف صحافت ہو، تہذیب کے میدان میں مشرق اور مذہب کی اگر مشرقی روایات کی اور مذہب کی اگر پاسداری ہو، خواندگی کا میدان ہو،
غربت کے مسائل ہوں، جرائم کے مسائل، جس کے لیے کسی بھی جیل کا سروے کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ممبر و محراب کی آواز سننے والوں کی کتنی بڑی تعداد ایسی ہوگی جو جیل میں موجود ہے، اور جو لوگ ممبر و محراب کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر کس مقام کے ساتھ موجود ہیں، یا رفاہی مسائل ہوں۔ یہ باوجود اس کے کہ پروگرام کے شروع میں اس بات کو مانا گیا ہے کہ آج ممبر و محراب کو وہ حیثیت حاصل نہیں، وہاں سے حکومتیں چلائی جاتی تھی، جب حکومت وہاں سے چلے گی تو صرف وہ تلقین نہیں کر رہا ہوگا، وہ امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوگا۔ آج اس کا منصب فقط تلقین کا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، بات کرنے کے بعد امپلیمنٹیشن اس کے پاس نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کے ادارے دوسرے ہیں۔ بات کرنے کی حد تک انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اپنی بات درست ایمانداری کے ساتھ جو وراثت نبوت کی ان کو پہنچی تھی اوپر سے نسل در نسل چلتی ہوئی، اس وراثت کا پورا خیال رکھتے ہوئے، کمال ایمانداری کے ساتھ اور دیانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے درست تفہیم اور تشریح کو کسی ادارے نے کیا۔ اب میں دعوت دوں گا سید ہارون علی گیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر و محراب دراصل حقیقتاً انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء کی وراثت میں عقائد کی تعلیم کے ساتھ سب سے اہم پہلو جو ہے وہ درس انسانیت تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا ممبر و محراب جو ہے وہ شاید چند اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے اس طرح کا شکار ہوا کہ جس وقت تاتاری حملہ کر رہے تھے ملت اسلامیہ پر، تو ہمارا ممبر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی بحث میں ملوث تھا، اس میں لگا ہوا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ مغرب ہم پر حملہ آور ہے، استعمار ہم پر حملہ آور ہے، لیکن ہم صرف کفر کے فتووں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ممبر کی اصل ذمہ داری نفرت نہیں، محبت پھیلانا تھی، اور یہ اس سے قبل یہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت مشہور بزرگ صوفی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے مسلک نہیں بلکہ غیر مذہب سکھ مذہب کے گردوارے کا جا کر سنگ بنیاد رکھا اور انسانیت سے محبت کی ایک بڑی اہم مثال، درخشندہ مثال قائم کی۔ اور اگر ہمارا ممبر اسی طرح سے نفرت میں ملوث رہا تو ڈارک ایجز میں جو کچھ یورپ میں جو ہے وہ پادریوں کی ایک نفرت آمیز سلوک کی بنا پر پھر وہاں پہ سیکولرزم نے اس کی جگہ لی تھی، تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی سیکولرزم جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے، اور یہ دیانت، امانت اور معاشرے کی اصلاح یا تزکیہ، اگر یہ ذمہ داریاں ممبر نے ادا کی ہوتی تو، اور حکومت چلانے کی بات کہ حکومت چلانے کا موقع ملتا تو یہ سب کچھ ہوتا، تو اگر یہ ذمہ داریاں ممبر نے ادا کی ہوتی، معاشرے کی اصلاح کی ہوتی، تو لوگ ہمیشہ ہر الیکشن میں ممبر کو سب سے پہلا ووٹ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے عوام نے ہر الیکشن میں ممبر اور مسجد سے آنے والے لوگوں کو ان کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو ووٹ دیا جن سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ عقائد کی تعلیم دینا۔ شکریہ آپ کا بہت۔ مولانا مسعود بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر و محراب سے مراد جو ہے حاملین ممبر و محراب ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے ممبر و محراب والوں کا بھی وہی کام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر جو 3 مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا، تعلیم کتاب، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم، الحمدللہ میں پورے وثوق سے یہ بات یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ ممبر و محراب نے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے اندر باوجود نامساعد حالات کے اپنی پوری کوششیں کی، اپنی کاوشیں کی، اور معاشرے کی اصلاح میں ممبر و محراب ناکام ہرگز نہیں رہے۔ یہ ضرور ہے کہ ممبر و محراب سے جہاں پر اصلاح کی کوششیں ہوتی رہیں وہاں ان کی مخالفت میں اور باطل کی کوششوں کا اتنا زیادہ جال ہوا کہ اس کے مقابلے میں کیونکہ انتظامی قوت اور جو ہے وہ تعلیمی میدان جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، تو ممبر و محراب کی باتیں اتنی مؤثر نہیں ہو سکیں۔ لیکن ممبر و محراب نے جو اپنا کردار ادا کیا، اس کردار کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ غیر ملکی لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس میدان میں آتے ہیں وہ وراثت نبوت کی تعلیم ہے۔ خود میرا تعلق جس ادارے سے ہے، جامعہ بن نوریہ عالمیہ، وہاں پر دنیا کے 32 ملکوں سے لوگ ہمارے ممبر و محراب کے اہل لوگوں کے سامنے جو ہے وہ زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وراثت نبوی کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جائے۔ اگر ممبر و محراب اس معاشرے کی اصلاح میں ناکام ہوتے تو آج تعلیمی میدان کے اندر، دینی تعلیم کے اندر ہمارا ملک پاکستان دنیا کے لیے مرجع نہ ہوتا۔
آج دوسری تعلیموں کے لیے ہمارے لوگ باہر کا سفر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ ممبر و محراب معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی جو کاوشیں کرتے رہے، یہ ان کاوشوں کا اثر ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی باپردہ خواتین جو ہے وہ ملا کرتی ہیں، جہاں پہلے سے جو ہے وہ دوپٹہ سر تک پہ نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ ممبر و محراب کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں شکریہ مولانا مسعود بیگ صاحب، شکریہ۔ عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے کہ ممبر محراب معاشرے کے اسلام میں ناکام رہے۔ ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔